ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ پر نور، برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں عبادات تو بہت ساری ہیں، لیکن ایک عبادت ایسی ہے جس کو اختیار کیا جائے تو ساری مصیبتیں ٹل جائیں، سارے غم ہلکے ہو جائیں گے، اور وہ عبادت ہے درود پاک۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھنے کا حکم ہے۔ سید القراء حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا درود پاک پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا زیادہ اجر ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں 1/3 پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا اور زیادہ پڑھو گے اور اجر ہوگا۔ آپ نے فرمایا میں آدھا پڑھوں گا، نصف وقت درود پاک پڑھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور زیادہ پڑھو گے اور زیادہ اجر ہوگا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 2/3 پڑھوں گا۔ تو آپ نے فرمایا اور زیادہ پڑھو گے اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں پورا وقت درود پاک پڑھوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ اگر سارا وقت درود پاک پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے اور تمہارے غموں کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ درود پاک جتنا بھی پڑھا جائے فائدہ مند ہے، جتنا زیادہ اس کو اختیار کیا جائے اتنے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل، کوئی بھی عمل آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک کہ درود پاک نہ پڑھ لیا جائے۔ تسبیح پڑھی ہے، اول آخر درود شریف پڑھیں۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، اول آخر درود شریف پڑھیں۔ شروع میں بھول گئے، آخر میں ضرور پڑھ لیں۔ ہر عمل کے ابتدا انتہا میں درود پاک پڑھیں۔ درود پاک وہ عمل ہے جو قبول ہی قبول ہے، درمیان والے عمل کو بھی قبول کروا دیتا ہے، ورنہ عمل کی قبولیت کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں۔ ہاں درود پاک ساتھ مل جائے تو پھر کامل یقین ہے کہ اللہ قبول فرمائیں گے۔ تو اس لیے درود پاک بہت زیادہ پڑھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا عرش کے علاوہ، اس دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ ایک دفعہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان صحابی آئے۔ جب آپ بیٹھا کرتے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ کے بہت قریبی دوست بھی تھے، آپ کے عاشق اور محب بھی تھے، تو وہ آپ کے قریب بیٹھتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے۔ اور سنت یہ ہے کہ جب کوئی آئے اور محفل میں جگہ نہ ہو کھسک کر اس کو جگہ دیں، چاہے آپ کے پاس جگہ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ ہلکا سا ہلیں تاکہ یہ سنت ادا ہو جائے۔ تو جب وہ نوجوان صحابی آئے تو دیکھا کہ حلقہ لگا ہے، جگہ نہیں ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہاں آ جاؤ، اور پھر اپنے پاس دائیں طرف بٹھا لیا، اور دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ سمجھ گئے کہ ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے ان کو درمیان میں کیوں بٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابوبکر تمہیں محسوس ہو رہا ہوگا کہ میں نے تمہارے درمیان اس کو بٹھا لیا؟ کہا کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی بھی نہ آئے، میرے اور آپ کے درمیان کوئی بھی نہ آئے۔ پھر آپ نے بڑی عجیب بات فرمائی، آپ نے فرمایا کہ معلوم ہے کہ میں نے اس کو یہاں کیوں بٹھایا ہے؟ اس لیے کہ یہ مجھ پر ایسا درود پڑھتا ہے جو کوئی نہیں پڑھتا، یہ مجھ پر ایسا درود پڑھتا ہے، بھیجتا ہے جو کوئی نہیں پڑھتا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ درود یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ، اللہم صلی علی محمد من لم یصلی علیہ، اللہم صلی علی محمد کما امرت بالصلاۃ علیہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ، اللہم صلی علی محمد کما ینبغی ان یصلی علیہ۔ ان الفاظ سے درود پڑھتا ہے، کوئی ایسا درود نہیں پڑھتا، اس لیے میں نے اس کو اپنا قرب عطا کیا ہے۔ تو دنیا میں ہی درود پاک آپ کے قرب کا ذریعہ، تو قیامت میں بھی آپ کے قرب کا ذریعہ ہوگا۔ تو ربیع الاول کے مہینے کا پیغام یہ ہے کہ ہم درود پاک کا خوب اہتمام کریں۔ کہاں پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے؟ مسجد میں داخل ہوں درود پاک پڑھیں، نکل رہے ہوں درود پاک پڑھیں۔ مختصر سا درود پاک ہے، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ مختصر سا درود پاک ہے، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہوئے، جاتے ہوئے، بازار جاتے ہوئے، آتے ہوئے، نوکری پر جاتے ہوئے، آتے ہوئے، سواری پر سوار ہوتے ہوئے، اترتے ہوئے، ہر اچھے کام سے پہلے بھی پڑھیں، اس کے بعد بھی درود پاک پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام عبادات کی جانچ پڑتال فرمائیں گے سوائے درود پاک کے۔ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہتے ہیں، اور آپ کے قرب والی جماعت جو ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، لہذا ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا قرب بھی حاصل کرنا ہے، اور اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، آخرت میں ہمارے لیے یہی محبت ذخیرہ بنے گی۔ جو بھی صحابہ کرام کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کرے گا یا ان کی شان کو گھٹانے والا کوئی عمل کرے گا، نہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے، نہ ہمارا اس سے کوئی واسطہ ہے۔ ہم صرف صحابہ والے ہیں، اس لیے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، والجماعت سے مراد صحابہ کی جماعت مراد ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب صحابہ کے قرب کے بغیر مل ہی نہیں سکتا، جتنا مرضی ہم زور لگا لیں۔ کوئی کہے ہم قرآن والے ہیں، کوئی کہے ہم کتاب والے ہیں، کوئی کہے ہم فلاں والے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ صحابہ کے قدموں میں نہیں آ جاتے۔ اور تمام صحابہ عادل ہیں، کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی ایک ہلکا جملہ ہمارے لیے سننا بھی ایمان کے خطرے کی علامت ہے۔ جو شخص بھی یہ حرکت کرے گا جلد یا بدیر رسوا ہو کر رہے گا، دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور آخرت کے اندر بھی رسوا ہوگا۔ تو یہ بات ہم اپنے ذہن سے نکال دیں۔ کافی عرصے سے سوالات، مختلف باتیں چلتی رہی، مجھ سے بھی سوال کرتے رہے، ہمارے ایک نمازی ہیں وہ بھی کہتے رہے آپ کچھ نہیں بولتے۔ ہر ایک کے لیے بولنا ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شر کو، ہر فتنے کو دبانے کے لیے لوگ مخصوص کر رکھے ہیں۔ ہر عالم کا کام ہر کام نہیں ہوتا، ہر اپنی مخصوص لائن میں کام کرتے ہیں۔ شر والوں کو اللہ ان کے شر سمیت خود ہی دبا دیتے ہیں۔
اللہ کا کرم ہے۔ جہلم کا ایک مرزا انجینئر جہلمی مختلف دعوے کرتا رہا، ایک جو ہے وہ چینل بنا کر کیمرے کے آگے اپنی ساری جو ذہنیت تھی وہ نکالتا رہا اپنی گندی زبان کے ذریعے، بالآخر اپنے برے انجام کو پہنچا۔ دعوے کرتا رہا بڑے بڑے، اس کی آپ باتیں سنیں گے تو ایسے مائل ہوں گے کہ کہیں گے اس سے زیادہ نیک کوئی ہے نہیں۔ وہ کہتا ہے نہ میں بابوں کا ہوں نہ میں وہابیوں کا ہوں، میں تو کتابی ہوں۔ اس کے نعرے اتنے اچھے ہیں کہ بندہ مائل ہو جائے۔ ہمارا بہت بڑا نوجوان طبقہ پڑھا لکھا اس کی طرف مائل ہوا انہی باتوں کی وجہ سے، اس لیے کہ بیچاروں کو پتہ نہیں ہے جو قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے وہ صحیح پڑھ رہا ہے یا غلط پڑھ رہا ہے، اس کا ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے، کچھ نہیں پتہ، اس کی جو حوالے جات ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں ہے، کچھ نہیں پتہ۔ عوام کہتی ہے واہ کیسی دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ پھر علماء سے آ کر سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ حق پر ہیں تو جواب دیں۔ بھائی ہر ایک کی بات کا جواب دینا یہ علماء کا کام نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے غالباً واقعہ ہے، ان سے آ کر کسی نے کچھ رسومات اور بدعات کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت نے کہا ان کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے۔ کہنے لگا اتنی کتابیں پڑھی ہیں، علامہ بنے ہیں، آپ کو ان کے بارے میں نہیں پتہ؟ کہا کہ میں نے کتابوں کے اندر قرآن و سنت پڑھی ہے، بدعات نہیں پڑھی ہے، تو مجھے کیا پتہ یہ بدعات کہاں سے آئی ہیں، یہ تو قرآن سنت میں نہیں ہے۔ ہاں آپ اگر مجھ سے یہ سوال کرو کہ یہ باتیں قرآن حدیث میں ہے تو میں کہوں گا نہیں ہے۔ آپ یہ کہو کہ اس کے بارے میں وضاحت کرو تو اس کے بارے میں کیا وضاحت کروں گا، وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو ہمارے علم کے دائرے کے اندر موجود ہی نہیں ہیں باتیں، وہ تو گھڑی ہوئی باتیں ہیں، من پسند چیزیں ہیں، خواہشات ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کیا پتہ۔ لیکن الحمدللہ ہر دور میں ہر قسم کے فتنوں کے لیے کہتے ہیں نا، ہر فرعون کے لیے ہر موسیٰ ہوتا ہے، ہر فرعون کے لیے اللہ نے موسیٰ پیدا کیا ہے۔ تو اس نے جس طریقے سے لوگوں کو گھیرنا چاہا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کو، کہ انہوں نے اسی پلیٹ فارم کے ذریعے اس کو ایسا رسوا کیا، اللہ نے اس کے تکبر کو ایسا توڑا کہ اب وہ انشاءاللہ منہ دکھانے کے قابل نہیں، اگر دکھائے گا تو پہلے مرزا کی طرح اپنے تھوک کو چاٹنے والا ہوگا۔ اور اتفاق کی بات دیکھیے، 7 اکتوبر وہی تاریخ ہے جس تاریخ کو اسمبلی سے قانون پاس ہوا اور مرتد قرار دیے گئے وہ مرزائی جو اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے تھے، اور 7 اکتوبر کو ہی دوسرا مرزا جو اپنا فتنہ پھیلا رہا تھا، نوجوانوں کو گمراہ کر رہا تھا، قرآن و حدیث کے مختلف چیزوں کو پیش کر کے مسلمانوں میں انتشار پھیلا رہا تھا، 7 اکتوبر کو ہی اللہ نے اس کو بھی ذلیل کر دیا کہ 48 گھنٹے تک مفتی طارق مسعود صاحب اس کے شہر میں اس کا انتظار کرتے رہے، نہ رابطہ کیا نہ نکل کر باہر آیا۔ جو یہ دعوے کیا کرتا تھا، اپنے ایک کلپ میں کہنے لگا کہ میری یہ کرامت ہوگی کہ اگر کوئی ان کا مولوی میرے سامنے آ جائے، تو اس کی کرامت تو ایسی ظاہر ہوئی جب وہ چلے گئے تو اس کی کرامت ہی ختم ہو گئی۔ اس نے کہا یہ میری کرامت ہے، یہ آئیں گے نہیں، قیامت کی صبح تک نہیں آئیں گے، بڑے بڑے دعوے کیے۔ اور یہ بات بھی میں آج مجبوراً اس لیے کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ یہ پورا ہفتہ 4 دن سے چل رہی ہے، اس بات کی ہمیں وضاحت ہونی چاہیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ دیکھیے اس لیے بار بار منع کیا جاتا ہے کہ ہر ایک کی بات کو نہ سنیں۔ اس نے براہ راست صحابہ کو پہلے برا کہنا شروع نہیں کیا تھا، اس نے درس قرآن شروع کیا، درس حدیث شروع کیا۔ جب لوگوں کو قرآن حدیث سنا کر اپنی طرف مائل کر لیا تو پھر اس نے دوسرا کام شروع کیا اپنا۔ وہ کام کیا تھا؟ علماء کی کمیاں نکالنا۔ دیکھو مولوی یوں کرتے ہیں، دیکھو فلاں مولوی یوں، بریلوی یوں، دیوبندی یوں، اہل حدیث یوں، سب کی برائیاں بیان کرنا شروع کی درس قرآن کے ذریعے۔ پہلے قرآن حدیث کو بیان کیے، جب لوگ جمع ہو گئے سننے لگے تو پھر علماء کی برائی شروع کی، اور جب علماء کی برائی پر لوگ مطمئن ہو گئے سننے لگے تو پھر صحابہ کرام کی باتوں کو شروع کیا۔ یہ حربہ ہے، ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے، تو اس لیے ہم آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھا کریں۔ اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے علماء ورثۃ الانبیاء، علماء کا بغض اور حسد انسان کو جہنم میں لے جائے گا، کامیاب نہیں کر سکتا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔
ہر عالم اپنے لیے نہیں یہ بات کہتا، ہمارے اکابرین، ہمارے بڑے بڑے علماء کے بارے میں، ایسے لوگ جو بیچارے جن کو اپنی عربی اردو کا پتہ نہیں ہے، ان کے بارے میں ایسی بات کر، ارے وہ مولوی صاحب چھوڑو، ان کی بات نہیں کرو یار، ان کے تو بڑے اسکینڈل ہیں۔ ارے واہ بھائی واہ، اسکینڈل کس چیز کا نام ہے؟ غیبت اور بہتان کا نام اسکینڈل ہے، غیبت اور بہتان کا نام اسکینڈل ہے۔ اب بتاؤ اسکینڈل کامیابی کا کام ہے؟ بہتان لگاؤ گے تو بھی جہنم میں، غیبت کرو گے تو بھی جہنم میں۔ بھائی جس کا جو عمل ہے وہ خود جواب دے ہے، آپ تھوڑی ہیں جواب دے، چاہے وہ سیاسی ہو، مذہبی ہو، کسی بھی فیلڈ سے ہو، ہمارا تعلق نہیں ہے ان چیزوں سے۔ ہمارا کام صرف ایک ہی ہے، قرآن و سنت، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہے، اپنے علماء سے جڑے رہنا ہے تاکہ صحابہ سے ہم جڑے رہیں۔ صحابہ سے جڑے رہیں گے، ان کی تاریخ کو یاد رکھیں گے، اپنے بچوں کو بتاتے رہیں گے، انشاءاللہ ہم بچے رہیں گے۔ تو اس لیے آج سے ہم اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم نے مرزا کا نام سنتے ہی فوراً اس کے کلپ کو ڈیلیٹ بھی کرنا ہے، اور لوگوں کو بھی ہم نے اس بات کی تنبیہ کرنی ہے کہ ہرگز اس کی بات نہ سنیں۔ یہ گمراہ کرے گا اور ایسا کرے گا کہ خود بھی جائے گا جہنم میں، سب کو کھینچ کر بھی لے کے جائے گا۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ہماری نسلیں اس طرف چلی جائیں۔ اور صرف اس بات کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے جانے کی کہ ہم علماء کی توہین سے اپنے آپ کو روک لیں، علماء کی استہزاء سے اپنے آپ کو ہم روک لیں، اپنی زبانوں کو ہم بند کر لیں۔ بالکل ایسے ہی جب کسی ڈاکٹر کے پاس ہم علاج کے لیے جاتے ہیں تو اس ڈاکٹر کی 10 برائیاں ہوتے ہوئے بھی ہم اس کے سامنے برائی کرنے کی جرات نہیں کرتے، بلکہ اس کے ہاسپٹل میں ہوتے ہوئے بھی اس کی برائی کرنے کو ہم پسند نہیں کرتے کہ ڈاکٹر تک بات پہنچ گئی تو میرا مریض مر جائے گا، اس کا علاج صحیح نہیں ہوگا۔ ہم اتنا ڈرتے ہیں جان کی وجہ سے، تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے علماء کے خلاف اپنی زبانوں کو ہم روک لیں، صرف اچھی بات اپنی زبان پر رکھیں، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں، تلاوت کے ذریعے، قرآن کو پڑھنے کے ذریعے، قرآن کو سیکھنے کے ذریعے، دعوت و تبلیغ سے اپنے آپ کو جوڑیں، اپنی اصلاح کی غرض سے، اور خانقاہوں میں جائیں تاکہ ہمارے دلوں کا میل دور ہو، جہاد فی سبیل اللہ والوں سے محبت کریں، اس لیے کہ انجام ہمارا یہی ہے، انجام ہمارا یہی ہے۔ 2001 میں جو کام شروع ہوا، 2021 میں اس کا انجام وہی ہوا جہاں تھا۔ پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ اللہ نے اسلام والوں کو بٹھا کر دکھا دیا۔ تو اللہ ہے جو سب کر رہا ہے، نہ میں ہوں، نہ آپ ہیں، نہ کوئی اور ہے، اللہ ہے۔ ابھی طوفان آ رہا تھا، کیا بات چل رہی تھی؟ کراچی کی طرف طوفان آ رہا ہے، گلاب، نام بھی ایسا محکمہ موسمیات والے اور ہمارے بڑے بڑے ایسے چوائس کرتے ہیں کہ اس کا مذاق بنائیں۔ اللہ کا عذاب آ رہا تھا، اللہ کا عذاب آ رہا تھا۔ مزے کی بات یہ ہے وہ نہ آیا تو اس پر آگے سے پھر اور کمنٹس کیا ہوئے کہ عذاب آ رہا تھا، گلاب آ رہا تھا، عبداللہ شاہ غازی کی وجہ سے رک گیا، اس نے اس کے رخ کو موڑ دیا۔ ارے جس کو اللہ بھیجے اس کو عبداللہ غازی بھی نہیں روک سکتے، اس کو شاہ عبد القادر جیلانی بھی نہیں روک سکتے، اس کو نوح علیہ السلام بھی نہیں روک سکے تھے، تو ہم کون ہوتے ہیں اس عذاب کو روکنے والے؟ اللہ جس کو ڈبونا چاہیں، وحال بینہم الموج وکان من المغرقین، نوح علیہ السلام نے بیٹے سے بات چیت کر رہے ہیں، بیٹا کشتی میں آ جا، اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ ایمان نہیں لائے، کشتی میں نہیں آ سکتا۔ نوح علیہ السلام چاہتے ہیں آ جا، ایک موج آئی اور غرق ہو گیا۔ اللہ جس کو غرق کرنا چاہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، اللہ ہی عذاب بھیج رہے تھے، اللہ نے ہی اس کو ہماری طرف سے دوسری طرف پھیر دیا۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔ 2 کام اس مہینے میں ہم نے کثرت سے کرنے ہیں، ایک درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اور دوسرا کام استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کریں گے نا انشاءاللہ تعالی؟ ہاں، باواز بلند ایک دفعہ پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔